الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی بڑائیاں، بزرگیاں، حمد و ثنا تنہا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے تمام مخلوقات کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، جن کی کوششوں کاوشوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، انعام و احسان ہے ہم پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک کا تحفہ عطا فرمایا ہے، ورنہ ہمیں اس سے پہلے سال یا کچھ دنوں پہلے ایسے کئی لوگ موجود تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ رمضان کا موقع عنایت نہیں فرمایا۔ اللہ کرے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں بارہا ملتا جائے، اور اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو تو اس رمضان کو حصول جنت کا بہترین ذریعہ اللہ ہمارے لیے بنا دے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے عبادت کے کئی طریقے بتلائے ہیں، انہی عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ روزے کا طریقہ ہے، صوم کا طریقہ ہے، کہ اللہ کا بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہ صرف حرام چیزوں سے بلکہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے بھی وقتیہ طور پر رک جاتا ہے۔ کھانا پینا حلال اشیاءوں میں سے جو ہم عام ایام میں کھاتے ہیں، روزہ یہ وہ روزہ ہوتا ہے کہ ان عام حالات میں حلال جو چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں، اس روزے کے وقت میں ان کو بھی ہمارے لیے حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں وہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے اور بچنے والے ہو جاؤ۔ حاضرین گرامی، اللہ کے حکم کے پابند ہم تمام مسلمان، یا یوں کہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے حکم کی پابندی کرتی ہے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے کمر کس کر روزے رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جب یہ حکم دیا ہے کہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تو جب یہ فرض روزے ہیں اللہ رب العالمین اس پر اجر و ثواب کیا دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں، بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کل عمل ابن آدم کی اولاد کا ہر عمل، وہ نماز ہو، وہ صدقہ خیرات ہو، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہو، وہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہو، معاف کرنا ہو، رحم کرنا ہو، درگزر کرنا ہو، اللہ رب العالمین ہر ایک نیکی کا ایک بدلہ بھی دے گا، یا 10 بدلے بھی دے گا، 10 گنا اس کو اجر دے گا، یا اللہ رب العالمین چاہے الی 700 ضعف کہ اللہ رب العالمین اس ایک خیر کے کام کا اس کو 700 گنا بھی اجر دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ جسے چاہے گا اسے دے گا بھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام عبادتوں سے اس کو مستثنا کر تمام عبادتوں سے الگ کر فرمایا کہ یہ تمام عبادتیں ایسی ہیں، اگر اللہ نے چاہا ایک
اجر ملے گا یا 10 گنا اجر ملے گا یا 700 گنا تک اجر ملے گا سوائے روزے کے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دینے والا ہوں، يَدْعُو شَهْوَتَهُ وَطَعَامُهُ لِي، وہ اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے قربان کر دیتا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں یا 2 خوشی کے موقع ہوتے ہیں۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی کا موقع وہ ہوتا ہے جب وہ افطار کرتا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایک عجیب خوشی عطا فرماتے ہیں۔ وفرحت عند لقاء ربی، اور جب اللہ سے وہ ملاقات کرے گا، اس دنیا سے اس دنیا کی طرف کوچ کر چلا جائے گا، فرشتے اس کی روح کو لے کر اللہ کے پاس پیش کریں گے۔ جب وہ روزے کے بدلے کو دیکھے گا، روزے کے اجر و ثواب کو دیکھے گا، تو ایسے خوش ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی خوشی کا یہاں پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو بہت ہی خوشی اس کو میسر ہوگی۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ جب وہ بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ رب العالمین کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ مسک کی خوشبو سے زیادہ اللہ رب العالمین اس خوشبو کو پسند فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے اللہ کی نظر میں وہ بندہ کتنا محبوب ہو جاتا ہے۔ دیگر احادیث میں ان روزے داروں کی کچھ فضیلتیں مزید ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام للہ یوما، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے لیے ایک دن کا اگر روزہ رکھتا ہے، من صام للہ یوما فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر کر دیتا ہے۔ بعض علماء کرام نے اسے 70 خریف کو 70 سال شمار کیا ہے، بعض نے اس کی تعداد کو مزید بڑھایا ہے کہ ایک بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ 2 ایسے ہوتے ہیں کل قیامت کے دن جب بندوں کو جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اللہ پھر سفارش کا موقع دیتا ہے، تو سفارش کرنے والوں میں قرآن ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے راتیں جاگ کر میری تلاوت کی ہے، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ روزہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ پورا دن بھوکا رہتا تھا، تیری رضا کے لیے یہ روزے رکھا کرتا تھا، اے اللہ اسے درگزر فرما دے، بخش دے۔ اللہ رب العالمین ان کی سفارش کو، شفاعت کو قبول فرما کر اس بندے کو جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا تھا بخش دے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له ریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے سے محض صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ ندا دینے والا ندا دے گا این الصائمون، روزہ رہنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہنے والے کہاں ہیں؟ تمام روزے دار دوڑے چلے اس دروازے کی طرف آئیں گے، روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب آخری روزے دار اس دروازے سے داخل ہوگا اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو پائے گا۔ حاضرین گرامی، ایسی بہت سی فضیلتیں ہیں ان بندوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم میں ایک بڑی تعداد ہے جو روزے سے ہے، مگر روزے کے کچھ اور اہم مسائل ہیں، جیسے اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو جیسے وہ پانی کے ایک قطرے سے پرہیز کرتا ہے، کھانے کے ایک دانے سے پرہیز کرتا ہے، کبھی اس کے سحری کرنے کے بعد بھی کچھ ذرات اس کے منہ میں آ جاتے ہیں تو وہ
دیتا ہے، صاف کر لیتا ہے۔ جیسے کھانا پانی سے روزہ روکتا ہے، گالی گلوچ سے بھی روزہ روکتا ہے، جھوٹی باتوں سے بھی روزہ روکتا ہے، وعدہ خلافیوں سے بھی روزہ روکتا ہے، دھوکہ دہیوں سے بھی روزہ روکتا ہے، نمازوں کے ترک کرنے سے بھی روزہ روکتا ہے، دیگر لوگوں کے حقوق میں حق طلبی کرنے سے بھی روزہ روکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، اگر کوئی آدمی جھوٹی گواہیاں دے رہا ہے اور جھوٹی گواہیوں پر عمل کر رہا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، ایسے آدمی کے کھانا پانی چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں ہے۔ معلوم ہوا ایک بندہ روزہ رہنے کے بعد میں اگر اس کے اندر تبدیلی نہ آئے، اس کے ہاتھوں پیر میں، اس کے سراپا میں، اس کی آنکھوں میں، تمام چیزوں میں تقویٰ نہ جھلکے، تو اس کے بھوکے رہنے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا بھی ہے جو روزہ نہیں رہتا ہے۔ روزے نہ رہنے والوں میں اگر وہ لوگ ہیں جو فریش ہیں، بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، ایسے پیشنٹس ہیں جن کے پھر جو ہے امپرومنٹ کے امکان نہیں ہے، ان کے متعلق کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے ایک روزے دار کو ہر روزے کے بدلے میں ایک روزے دار کو جو ہے افطار کرا دیا جائے۔ 30 روزے ہوں تو 30 روزے داروں کو جو ہے افطار کرا دیا جائے۔ رہے کچھ ایسے نوجوان، کچھ ایسے کھٹے کٹے پہلوان جن کے پاس بڑے سے بڑا چیلنج ایکسپٹ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، بڑے بڑے محنتی کام کرتے ہیں، مگر جب بات روزے کی آتی ہے اپنے کام کا بہانہ لگا دیتے ہیں، اپنی مصروفیت کا بہانہ لگا دیتے ہیں، اپنی بیماریوں کا بہانہ لگا دیتے ہیں، یا اس سے ہٹ کر ایسے کئی بہانے ہو سکتے ہیں جو آج مارکیٹ میں رائج بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے رمضان المبارک کا، پھر وہ اپنی زندگی پوری چاہے روزے رکھ لے، اس کے پورے روزے بھی اس کے ایک روزے کے برابر نہیں ہوں گے، اس کو اس روزے کی قضا کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا جو بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث وارد ہے کہ آپ ممبر کی 3 سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین کہتے ہیں، ممبر سے اترنے پر صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں آمین کہا؟ خلاف معمول آپ کبھی آمین نہیں کہتے تھے، اس مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے آ کر کہا کہ برباد ہو جائے وہ آدمی، نامراد ناکام ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کر لیا۔ اندازہ لگائیں رمضان کی عبادتوں میں ایک بڑی عبادت، ایک اہم عبادت روزہ ہے۔ ہمارے نوجوان جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، یا ہماری خواتین یا ایسے بزرگ جنہیں اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، کیسے ان کی بخشش ہوگی جب رحمت للعالمین ان کے حق میں بددعا پر آمین کہہ رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس 2 لوگ آئے، 2 لوگ آ کر مجھے ایک سخت چٹان پر جو ہے پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا، میں نہیں چڑھ پا رہا تھا، میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ پا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں، آپ چڑھیے۔ اللہ کے رسول چڑھنے لگے، جب آپ آدھی وادی تک، آدھے پہاڑ تک چڑھ گئے، جہنمیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں کہ عذاب کی شدت کو تاب نہ لا کر یہ تڑپتے ہوئے آوازیں لگا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اور آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے پیروں کے بل الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون نامراد ہے جن کو ایسی سزائیں دی جا رہی ہیں؟ جبریل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے مگر افطار کے وقت سے پہلے، بطور مثال اگر افطار کا وقت 6:25 6:30 ہے تو وہ لوگ 6 بجے یا 6:15 کو یا اس سے کچھ پہلے
یعنی افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ روزہ رہنے کے باوجود قبل از وقت افطار کرنے پر اس سزا کے مستحق ٹھہرے تو وہ لوگ جو روزہ نہیں رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ ہمیں اپنی جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، وقت کے ذریعے سے اللہ کی ہر عبادت کو جو اللہ نے ہمارے لیے بتلائی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہ رمضان ہمارے لیے اللہ مبارک بنائے، یہ رمضان اللہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ کو درگزر فرما۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ تو خیر الغافرین ہے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ جہنم سے ہماری گردنوں کو آزاد فرما، ہمارے اہل و عیال مع خانہ اے اللہ ہم تمام کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہمارے صیام کو قبول فرما، ہمارے قیام کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، صدقہ خیرات کو قبول فرما، حقوق اللہ کو قبول فرما، حقوق العباد کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں نیکیاں کر رہے ہیں اے اللہ اس کا بہتر بدلہ ہم کو عطا فرما۔ جو کوتاہیاں جو لفظشیں ہم سے ہو رہی ہیں اے اللہ ان کو درگزر فرما۔ اے اللہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کا حل پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بہترین نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو بھائی حلال تجارت کے سلسلے میں کوشاں ہیں اے اللہ انہیں بہترین حلال تجارت عطا فرما۔ جو اولاد کے مسئلے میں پریشان ہیں اے اللہ انہیں بہترین اولاد سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کے خادمین میں سے ایک شخص، اس مسجد کے جو ہے اہل خیر حضرات میں سے ایک شخص جو اس مسجد کے لیے ہمدم کوشش کرتے رہے اور کوشش کرتے بھی ہیں اور بڑا تعاون کا اس مسجد کو حاصل ہے، ان کی اہلیہ محترمہ خیر النساء بیگم بیڈ پر فریش ہیں، بڑے نازک مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی تکلیفوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے مرض کا جلد سے جلد خاتمہ عطا فرمائے، ان کو اللہ شفا یابی عطا فرمائے، شفا کلیہ کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اگر اللہ نے ان کے حق میں یہیں تک زندگی رکھی ہے اللہ ان کے حق میں بہتر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو ایمان کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرمائے اور قیامت کی رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بغیر حساب و کتاب کے ہم تمام کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور